میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، اور اگر یہی حادثہ میرے ساتھ پیش آ جاتا تو یہ شاہد جواب نہ دیتے تو پھر کیا ہوتا. یہی میں نے سوچا تھا کہ اگر میرے ساتھ ہو جاتا تو میں نے ابھی اس کا ساتھ دینا ہے. ان دونوں کو مار کے 10-15 لاکھ روپیہ ہم پولیس والوں کو دیں گے، ہم تو باہر آ جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ لڑکی واپس کر دو. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. ناظرین، آج جو میں کہانی لے کر آیا ہوں وہ کہانی ہے اس جوڑے کی. لڑکے کا نام شاہد ہے، لڑکی کا نام رابعہ ہے. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ان دونوں کو کچھ عرصہ قبل محبت ہوتی ہے اور محبت کا اظہار یہ اپنے اپنے گھر میں کرتے ہیں. ان دونوں کے گھر والے بخوشی مان جاتے ہیں اور ان دونوں کی منگنی کر دیتے ہیں. یہاں تک تو معاملات بڑے اچھے ہیں اور بڑے خوشباش ہیں کہ ان دونوں کی محبت ہوتی ہے اور منگنی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ عرصہ بعد شاہد کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کا بازو کٹ جاتا ہے. اس بازو کٹ جانے کے بعد لڑکے کے گھر والے منع کر دیتے ہیں کہ ہم اب اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ توڑ دیں گے. لیکن لڑکے کے گھر والے بھی سیم بات کرتے ہیں کہ ہم لڑکی کی انگیجمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ اب اس کا بازو کٹ چکا ہے، یہ کمانے سے قاصر ہے، کما نہیں سکتا. تو یہ اگر ان کی منگنی ہو جاتی ہے، منگنی کے بعد اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ہم پر بوجھ بن جائیں گے. لیکن لڑکی اور لڑکے میں محبت ختم نہیں ہوتی اور یہ محبت جاری رہتی ہے. یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں گھر سے اور بھاگنے کے بعد یہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں. اور کورٹ میرج کے بعد اب ان کو کس کس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو کیا کیا معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاید آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی تو لڑکے گھر والوں کی سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہماری بیٹی ہے اور وہ لڑکے کے ساتھ نہیں کریں گے، اس کا بازو کٹ گیا. آپ کے گھر والوں نے انکار کیوں کیا؟ میں بڑا بھائی اور بھابھی صرف دونوں نے. ٹھیک ہے. میرے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد نا، بازو کٹ ہونے کے بعد، اور بڑے بھائی اور بھابھی نے ان کی والدہ اور والد کو کال کی کہ اب شاہد کو رشتہ نہیں دینا، ساری زندگی میں تو نہیں اسے کھانے کے لیے دے سکتا. ٹھیک ہے. اور رابعہ کے والد نے اور والدہ نے ایسے ان کی باتوں پر غور کیا، کہہ رہا تھا ساری زندگی میں تو نہیں دے سکتا، ایسے رابعہ آئے گی ہمیں تو مجبوری بن جائے گی. وہ ہماری رشتہ دار ہے. رابعہ کی آنٹی جو میری بڑی بھابھی ہے ایسے کہہ رہی تھی رشتہ نہ ہی دینا تو اچھا، بہتر ہے کہ ساری زندگی آپ کی بیٹی بھوکی مرے گی. اب آپ اپنی بیٹی کا اچھا سوچو کہ برا مت سوچنا. ایسے وہ رابعہ کے والد صاحب والدہ اس بھائی اور بھابھی کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے انکار کر دیا. تو کتنا عرصہ بعد آپ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں بھاگ کے نکاح کر لینا چاہیے؟ تقریباً میرے ایکسیڈنٹ نا 1 منتھ ہو گیا تھا. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ابھی زخم نا تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور اس کا میسیج آیا کہ امی ابو نا شادی کرنے لگے، اور بھابھی کی اور بھائی کی کال آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی شادی جلدی کر دو، پھر اس کے ساتھ بات کرتی ہے کہ یہ چلی نہ جائے اس کے ساتھ. تو اس کا رشتہ طے کر دیا، کو جلدی منگنی بھی نہیں کی کہ ڈائریکٹ چھوٹا موٹا آگے نہ نکاح کر دیتے ہیں. اور اس کی سسٹر نے اسے بتا دیا کہ ایسے ایسے باتیں ہوئی ہیں. تو اسے موبائل تقریباً رات 1 بجے اس نے موبائل لیا اور اس نے مجھے میسیج کیا کہ ایسے ایسے نا امی ابو کر رہے ہیں، آپ آ جاؤ پلیز، مجھے آ کر لے جاؤ نہیں تو رشتہ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر بہت مسئلہ بنے گا. اس دوران آپ بات کرتے رہے؟ جی کرتے رہے بات اس دوران. تو آپ جب بھاگے ہیں تو لاہور میں جب آئے ہیں تو لاہور میں آ کر آپ رہے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جب میں اسے لے کر آیا تھا نا گھر سے، ہم سیدھا پاک پتن گئے. رات ادھر رہے بہنوئی کے پاس، ہمارا ساتھ انہوں نے دیا تھا، نکاح وغیرہ سب کچھ کروایا. وکیل کے پاس گئے، مولوی آپ کے بہنوئی نے؟ جی وکیل آیا اور مولوی آیا، کیا کہتے ہیں نکاح وغیرہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے رینٹ پہ مکان لیا پاک پتن شریف. وہاں پہ 1-2 منتھ گزارے. ٹھیک ہے. دھمکیاں دے رہے تھے ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. ان دونوں کو مار کے 10-15 لاکھ روپیہ ہم پولیس والوں کو دیں گے، ہم تو باہر آ جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ لڑکی واپس کر دو. ٹھیک ہے. تو ابو وغیرہ سب ان کی باتوں پہ غور کرنے لگے کہ شاید ایسا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. مجھے کہا یہ ابو کی لڑکی واپس کر دو کہ بہتر ہے، وہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. جی تو میں نے ابو کو جواب دیا کہ میں نے نہیں کرنی. ابو غصے میں آ گیا، آپ خود اپنا فیصلہ کرو. ٹھیک ہے. جدھر مرضی جاؤ، ہمارے پاس نہ آنا. لڑکی واپس کر دو کہ بہتر ہے، نہیں تو آپ جدھر مرضی جاؤ. ٹھیک ہے. بڑے بھائی نے بھی کہا کر دو، نہیں تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کا ایک بازو تو کٹ گیا، نہیں تو دوسرا بھی انہوں نے اتار دینا ہے، ایسے کر دینا ہے. ٹھیک ہے. رابعہ سے میں نے پوچھا، رابعہ کہتی مجھے مرنا منظور ہے. ٹھیک ہے. میں نے گھر واپس نہیں جانا. ٹھیک ہے.
اگر آپ نے مجھے چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دو، کیونکہ اس نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا، میں تو اسے ساری زندگی نہیں چھوڑ سکتا. یہ چاہے مجھے گالیاں نکالے، میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، یہ رونے لگی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ادھر پاک پتہ نہیں رہنا، کیونکہ مکان کا پتہ چل گیا تھا نا. رات کو آ جائے تو ہمیں لے جائیں، 10-15 لوگ آ جائے تو ہمارا کیا بننا تھا. ہم اب یہاں لاہور ہیں تو لاہور میں کچھ چھپے ہوئے ہیں؟ جی چھپے ہوئے ہیں. تو ابھی یہاں پہ کالز آتی ہیں آپ کو، وہ مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ جی جی. اچھا رابعہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، بلکہ یہ ویسے بھی بھاگنا گھر سے اور شادی کر لینا مناسب بات نہیں سمجھی جاتی، تو کیا آپ نے ایسے بھاگنے کی بجائے کوشش نہیں کی گھر میں اپنے ماں باپ کو منانے کی؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے شاہد سے ہی شادی کرنی ہے، وہ نہیں مان رہے تھے. میں نے بہت کوشش کی تھی، میں نے انہیں بھی روکا تھا کہ میں ابو کو مناؤں گی، وہ نہیں مان رہے تھے. پھر ہمارے پاس یہی راستہ تھا کہ ہم ایسی شادی کر سکتے ہیں، ہم نے مجبور ہو کے یہ کام کیا ہے. تو اب آپ کو شادی آپ نے کر لی ہے، آپ بھاگ کے آ گئی ہیں، تو اب آپ کو کوئی ڈر یا خوف نہیں آتا کہ میرے گھر والے ہمیں کچھ کر دیں گے؟ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بھی تو نہیں نہ سوچا. اگر وہ سوچتے تو ہماری شادی ویسے کر دیتے اور ہمیں آج یہ مصیبتیں نہ اٹھانی پڑتی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب بازو کٹ جاتے ہیں یا جن کے ہو جاتے ہیں، جو قدرتی بھی معذور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی. آپ نے ایسا کیا تھا آپ کی محبت میں کہ آپ نے کہا نہیں، میں نے شاہد سے ہی شادی کرنی ہے؟ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، اور اگر یہی حادثہ میرے ساتھ پیش آ جاتا تو یہ شاہد جواب نہ دیتے تو پھر کیا ہوتا. یہی میں نے سوچا تھا کہ اگر میرے ساتھ ہو جاتا تو میں نے ابھی اس کا ساتھ دینا ہے. اب آپ کا کیا پلان ہے؟ کس طرح سے سارے معاملے سے آپ نکلیں گے؟ کس طرح سے آپ مینیج کریں گے اس ساری چیز کو؟ ہمارا پلان یہی ہے، چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں اور ہم اپنا کام سٹارٹ کر سکیں، کوئی اور پرسکون زندگی گزار سکیں. اچھا، اور شاید آپ کیا کہنا چاہو گے کہ کیا آپ چاہتے ہو کہ کس طرح سے آپ کی مدد کی جائے، کہ پولیس آپ کی مدد کرے آپ کے گھر والوں کو اور جو ان کے گھر والے ہیں ان کو سمجھانے میں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ لاہور میں ہی سیٹل ہو جائیں؟ جی میں یہی چاہتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ جو سن رہے ہیں ان سے میں مدد کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا بازو لگ جائے. ٹھیک ہے، اور میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر جاؤں اور بائک چلا سکوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی بھی دکان، کوئی سبزی وغیرہ، فروٹ وغیرہ کی بنا کر میں اپنا روزگار چلا سکوں. ٹھیک ہے، اور ان کے والد صاحب اور ان کے صاحب یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مان جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہمیں معاف کر دیں، جو بھی ہوا ان کو بھی غلطی ہے، ہم نے مجبور ہو گئی یہ قدم اٹھایا، نہیں تو ہم نے نہیں اٹھانا تھا. ٹھیک ہے، ہر راستہ بند ہو گیا تھا ہماری طرف سے، ہر راستہ، کوئی راستہ نہیں تھا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین، شاہد اور رابعہ کی آپ نے کہانی سنی. گھر سے بھاگنا مناسب عمل نہیں ہے، اس بات کو سارے مانتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے مجبور ہو کر، جب ہمارے سامنے سارے راستے بند ہو کر، ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا اور پھر یہ قدم اٹھایا. تو جو دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر تو ان کے بازو کوئی لگوا سکتا ہے تو وہ لگوا دے تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے. اور دوسرا، اگر ان کے گھر والے دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اب انہوں نے نکاح کر لیا ہے، خوبصورت بندھن میں بن چکے ہیں، تو اب وہ بھی اس چیز پہ کمپرومائز کریں اور اس اچھے طریقے سے ان معاملات کو حل کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.